بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ آج سورہ عبسہ ہم شروع کریں گے۔ سورہ عبسہ شروع کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ ایک حدیث جو ہے میں شیئر کروں گا، اور وہ حدیث جو ہے وہ ہمیں آخرت کے معاملات اور خاص طور پہ موت کی طرف جو ہے وہ متوجہ کر رہی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن ابی سعید قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لصلاۃ فرأى الناس كأنهم يكتشرون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے باہر نکلے اور آپ نے دیکھا کہ لوگ کیا ہے، کھل کھلا کر ہنس رہے ہیں۔ قال اما انکم لو اکثرتم ذکر هذم اللذات لشغلکم اما اور الموت فاکثروا ذکر هذم اللذات الموت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حال ان کا دیکھا کہ وہ کھل کھلا کر ہنس رہے ہیں، تو وہ غفلت کی ایک نشانی تھی کہ وہ غفلت میں مبتلا تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے انہیں متنبہ کیا کہ اس غفلت کو دور کرنے کے لیے میں تمہیں اس سے زیادہ بہتر بات نہ بتاؤں۔ وہ کیا بات ہے کہ تم موت کا جو ذکر ہے وہ کثرت سے کیا کرو، اور وہ کیا ہے، ذم اللذاتی، وہ جو لذتوں کو توڑنے والی ہے، وہ غفلت سے نکالنے والی ہے۔ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إِلَّا تَكَلَّمَ، یعنی قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ وہ کہتی ہے فَيَقُولُ أَنَا بَيْتُ الْغُرْبَةِ، وہ کہتی ہے کہ میں کیا ہوں، میں غربت کا، تنہائی کا کیا ہوں، بیت الغربتی، میں گھر ہوں، نہیں میں ایک ایسا گھر ہوں جو مسافرت کا ہے، یعنی کیا ہے، ایک مسافر کی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ وہ انا بیت الوحدتی، اور میں تنہائی کا گھر ہوں۔ وہ انا بیت الترابی، اور میں کیا ہوں، مٹی کا گھر ہوں۔ وہ انا بیت الدودی، اور میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ، اور جب ایک آدمی کو دفن کر دیا جاتا ہے، المؤمن، آدمی کیسا ہو، مومن ہو، قال له القبر، قبر اس سے کہتی ہے مرحباً وأہلاً، خوش آمدید، کیا کہتی، جی آیا نو، اما ان كنت لاحب من يمشي على ظهري الي فاذا وليتك اليوم وصرت الي فسترى صنيعي بك، وہ کیا کہتی ہے کہ تم میرے جو اوپر جو لوگ چلتے تھے، تم مجھے ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ تھے، اور تم آج کے دن میرے پاس لوٹا دیے گئے ہو، میرے پاس لوٹ آئے ہو، میرے پاس پہنچا دیے گئے ہو، اور میرے حوالے کر دیے گئے ہو۔ فسترى، اب تم دیکھو گے، صنیعی بکا، میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ قال فیتسع له مد بصرہ، تو وہ کیا کرتی ہے، کھل جاتی ہے تا حد نگاہ۔ ویفتح له باب الی الجنۃ، اور اس کے لیے کیا ہے، جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ واذا دفن العبد الفاجر او الکافر، اور جب ایک کافر یا گنہگار، سخت گنہگار آدمی کو دفن کیا جاتا ہے، قال له القبر لا مرحبا ولا اہلا، قبر اسے کیا کہتی ہے، نہ ہی تمہیں خوش آمدید ہے، نہ ہی تمہیں بہت بڑا ویلکم ہے۔ اما ان کنت لابغض من یمشی علی ظہری، تم جو میرے اوپر لوگ چلا کرتے تھے، تم ان میں مجھے کیا تھے، سب سے ناپسندیدہ تھے۔ الی فاذا ولیتک اليوم وصرت الی فسترى، ہاں جی، اب تم آ گئے ہو میرے پاس، تم میرے پاس لوٹا دیے گئے ہو، اب تم دیکھو صنیعی بک، میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ قال فیلتئم علیہ حتی تختلف اضلاعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کو بھیجتی ہے، دبوچتی ہے، حتیٰ کہ اس کی جو پسلیاں ہیں وہ آپس میں کیا ہوتی ہیں، ایسے مکس ہو جاتی ہیں۔ قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باصابعہ فادخل بعضها فی جوف بعض، یعنی آپ علیہ السلام نے پریکٹیکلی ان کو دکھایا کہ اس طرح سے وہ کیا ہے، پسلیاں آپس میں مکس ہو جاتی ہیں۔ وَيُقَيِّضُ لَهُ 70 تَنِيًّا، اور کیا ہیں، 70 کے قریب جو ہیں وہ اژدہا اس پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ بعض احادیث میں جو 70 کا لفظ آتا ہے نا، دیکھیں یہاں 70 ایک ورڈ ہے، جیسے ہم عام کہتے ہیں نا، یار میں نے اس کو 70 دفعہ کہا، اس نے نہیں مانا۔ اب ایسا نہیں ہوتا ہم 70 بار کہتے ہیں، ہم کیا ہے، کثرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب یہ عربی میں بھی وہی اسلوب ہے کہ کثرت کا اظہار ہے، یہ کوئی فکس نمبر نہیں ہے کہ جی 70 اژدہی ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ بھی عربی میں ایک لہجہ ہے کہ جی میں نے اسے 70 بار کہا، تو یہاں بھی وہی ہے کہ اب ان کی تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے۔ لو ان واحدا منها، اگر ان میں سے ایک بھی نفخ فی الارض
پھنکاری مار دے زمین پہ، ما انبتت شیئن ما بقیت الدنیا، یعنی دنیا کے قائم رہنے تک کوئی چیز پیدا نہ ہو، وہ سب بیابان کر دے، اس قسم کے خطرناک اژدہے ہیں۔ فَيَنْحَسْنَهُ وَيَخْدِشْنَهُ، یخدشنا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، خراشیں لگانا، اور ینحسنا کہتے ہیں، اب چونکہ یہ سارے مؤنث کے صیغے ہیں، چونکہ کیا ہے تنین غیر عقل کی جمع ہے، اس لیے مؤنث کے صیغے آ رہے ہیں ان کے لیے، وہ کیا کرتے ہیں، نوچتے ہیں۔ یخدشنا کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہ بلی نہیں کیا کرتی ہے، کاٹتی بھی ہے اور وہ مارتی بھی ہے، نوچتی ہے، تو یہ وہ صورتحال ہے۔ حتی یفضی بہ الی الحساب، یہاں تک کہ اسی حالت میں یوم الحساب تک وہ معاملہ چلتا ہے۔ قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ وہ اس پوری حدیث کا اینڈ ہے، انما القبر روضۃ من ریاض الجنۃ، کہ یقیناً قبر کیا ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، او حفرۃ من حفر النار، یا پھر کیا ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو یہ حدیث آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ان باتوں کو سوچنا چاہیے کہ جو اکثر جو ہماری جو یہ غفلت ہے، اس کو دور کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے، موت کا تذکرہ، موت کا ذکر۔ تذکرہ ذکر سے مراد کیا ہے، اس کا وہ احساس دل میں لانا کہ ایک بہت بڑا معاملہ پیش آنے والا ہے، ہماری قیامت اسی وقت قائم ہو جائے گی جو ہی ہماری آنکھیں بند ہوں گی، ہمارا حساب، ہمارا معاملہ ہمارے سامنے فوراً آ جائے گا۔ تو یوم القیامہ کو ہوگا وہ تو ہوگا، لیکن جو موت ہے بیسیکلی وہ کیا ہے، قیامت ہی ہے، وہ ہمارے لیے قیامت ہے۔ جو ہی آنکھ بند ہوئی تو وہ معاملات سامنے آ جاتے ہیں، بے شک ایک سٹے اوور ہے، لیکن جنت والے جنت کا مزہ اتنی دیر چکھتے رہیں گے، اور جہنم والے کیا ہیں، وہ عذاب کا مزہ اس دوران چکھتے رہیں گے۔ اب یہاں پہ موت اور قبر کا جو تذکرہ ہے، اب دیکھیں اگر ہم موت اور قبر کا تذکرہ کریں نا تو ہمارے خیالات دنیا کی خواہشات سے ہٹ جاتے ہیں، ہمارا دل فوراً کیا ہوتا ہے، نرم پڑ جاتا ہے، کیونکہ پھر ہمیں موت اور آخرت اور جو قبر کے معاملات، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ذم اللذات، یہ لذتوں کو توڑنے والی ہے، تو تم کیا کیا کرو، کثرت سے موت کا تذکرہ کیا کرو۔ جیسے ہم دنیا کا تذکرہ زیادہ کریں تو اس کی محبت ہمارے دل میں بیٹھ جاتی ہے، ہمارا دھیان اسی دنیا کی طرف رہتا ہے۔ اسی طرح جتنا ہم موت کا، آخرت کا تذکرہ کریں گے، اسی طرح کیا ہوگا، ہمارے ساتھ یہی معاملہ ہوگا کہ ہمارے دل نرم ہو جائیں گے، دنیا سے ہٹیں گے، آخرت کی طرف توجہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے کہ جو موت اور آخرت کا تذکرہ کیا کریں، اس کو یاد رکھیں، صبح دوپہر شام اس کا ذکر کیا کریں۔ ذکر سے مراد یہ نہیں کہ یار موت آنے والی موت، انسان کو یاد کرنا چاہیے، پریپیئر رہنا چاہیے۔ وہ ایک عالم صاحب نے فرمایا کہ اگر کسی کی فجر کے وقت آنکھ نہ کھلتی ہو اس کی، یا تہجد کے وقت، اس وقت اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ ایک پل کے لیے سوچ لے کہ موت کیا ہے، آنے والی ہے، کہہ رہے ہیں نیندیں شیندیں سب اڑ جائیں گی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ کسی کے سامنے موت کا تذکرہ کرو تو کیا ہوتا ہے کہ طبیعت درست ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک المیہ ہے، ہمارے گھروں میں موت کا تذکرہ نہیں ہوتا، اپنے بچوں کو موت کا تو نام ہی نہیں لیتے ہیں، یعنی نعوذ باللہ اس طرح کی پرورش ہوتی ہے گویا کہ انہوں نے مرنا ہی نہیں، ان کو اس قسم کی تربیت دی جا رہی کہ ان کے سامنے موت کا نام نہیں لینا۔ جب موت کا نام نہیں لینا تو تیاری کی طرح سے ہوگی، نہیں آپ مرنے کی باتیں نہیں کرتے، یہ کون سی سائنس ہے، نہیں یہ آج تک میری سمجھ میں نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے، الٹا موت کی تیاری کرواؤ، بیٹا تم نے مرنا ہے، او میرے بچے تم نے مرنا ہے، تم نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہاں پیشی ہے تمہاری۔ بچپن سے اگر یہ تربیت ہوگی تو بتائیں کیا خوف آئے گا، نہیں آئے گا، تقویٰ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، والدین کے دل موت کے بارے میں واقعی اس قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کی موت کا تذکرہ نہیں کرتے، لیکن ایک مسلمان جو ہے وہ خود بھی موت کی تیاری کرتا ہے، اپنے بچوں کو بھی موت کی تیاری کراتا ہے، اپنی بیوی کو بھی موت کی تیاری کراتا ہے، کیونکہ اس کا وہ میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی نا کہ پوچھا جائے گا رعایا کے بارے میں، تو کیا ہے، گھر والے رعایا ہیں۔ جی الحمدللہ، یہ تو حدیث انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا اسی طرح جاری رہے گا۔